والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عظمت برکت والے دن سب مسلمانوں کو اپنی پاک بارگاہ میں آ کر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ 2024 کا یہ سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور 2025 کا نیا سال اس کی آمد ہے. تو ہمیں آنے والے
سال میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں، صرف آنے والے سال نہیں بلکہ ہر گھڑی میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رسول کو راضی کریں۔ ہمیں گزشتہ سال کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ادارے اور کمپنیاں جو ہیں بھاری بھاری تنخواہیں دے کر ایسے شخص کی خدمات لیتی ہیں جو صرف انہیں مشورہ دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ کسی بندے سے مشورہ لینے کی، لیکن کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی تنخواہیں دے کر کچھ لوگوں کو صرف اس لیے ملازمت پر رکھتے ہیں کہ ان سے مشورہ مانگا جاتا ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی مشقت نہیں کرتے، دفتر میں بیٹھتے ہیں، کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، صرف مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں کام ایسا کرو۔ کیوں؟ ادارے کیوں ان کو اتنی بھاری بھاری تنخواہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جس شخص سے ہم مشورہ لے رہے ہیں اس نے کامیابی بھی حاصل کی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے، اور اگر ہم اس بندے کے مشورے کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا ادارہ بھی کامیاب ہوگا، ہمارے معاملات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ تو یہ بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی بھاری تنخواہیں دے کر ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو انہیں صرف مشورے دیتے ہیں، اور پھر وہ اس مشورے کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ان شخصیات سے رہنمائی لینی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان لوگوں سے رہنمائی لینی ہے، رہنما بنانا ہے کہ جنہوں نے رب رسول کو بھی راضی کیا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نے جن کے قدم چومے، ہم نے ان سے رہنمائی لینی ہے۔ اور وہ کون ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نے جن کے قدم چومے؟ وہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے چمکتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ حضور کے اصحاب ہیں کہ جنہیں ہم نے رہنما بنانا ہے، ان سے رہنمائی لینی ہے اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے، تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور وہ شخصیات حضور کے تمام اصحاب ہیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سارے عظمت کے ستارے ہیں، سارے ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن ان میں سے جناب مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا مقام بلند، پھر حضرت عثمان غنی کا مقام بلند، پھر حضرت عمر پاک کا مقام بلند، اور سب سے بڑھ کر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بندے قیامت والے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تیرا رب تجھ سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تیرا رب قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور ان میں سے وقت اور مال
ان کے اوپر بڑا زور دیا گیا۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی، اتنا وقت اور فرصت دی تھی، بتا تو صحیح کہ میری دی ہوئی زندگی اور میرے دیے ہوئے وقت کو کام گزار کے آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا، دولت دی، اپنے خزانے سے بتا تو صحیح کہ میرے دی ہوئی دولت کس راستے کے اوپر خرچ کر کے آیا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن اللہ تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ اور ہمیں ان شخصیات کی رہنمائی لینی چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور کیسے دنیا اور آخرت کی کامیابی نے ان ہستیوں کے قدم کو چوما۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں روایت میں یہ موجود ہے کہ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا 40,000 سونے کے سکے آپ کے پاس موجود تھے۔ ایک دو کی بات نہیں کر رہا، 40,000 سونے کے سکے۔ آج جس کے پاس ایک یا دو سونے کے سکے ہوں تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی من مانی کرے، اپنی مرضی کرے کہ میں جیسا چاہوں ویسے نہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو اللہ رسول کے احکام کو مانے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر رب رسول کا حکم چلتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اسلام کی مرضی چلتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بندہ دین کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک یا دو سونے کے سکے ہوں تو وہ کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ لیکن جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھا 40,000 سونے کے سکے موجود تھے، جیسے ہی کلمہ پڑھا سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ عرض کیا آقا یہ میرے پاس مال ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑا رحم کیا ہے کہ مجھے اسلام کی دولت ملی ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے کا سارا مال میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کا سارا 40,000 سونے کے سکے جناب حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی کلمہ پڑھا سارے کے سارے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے۔ اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صدیق اکبر نے کبھی بھی دنیا کی دولت اکٹھی نہیں کی، جو کچھ بھی آیا سارے کے سارا جناب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کیا، یہاں تک کہ ایک سوئی تک کو بھی گھر میں نہیں چھوڑا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور جناب جب وقت کی بات کریں تو صدیق اکبر کا سارا وقت حضور کی بارگاہ میں گزرتا تھا، حضور کے پاس۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو مسند خلافت کے اوپر بیٹھے تو آپ کا سارا وقت حضور کی امت کی اصلاح کے لیے گزرا، حضور کے دین کے لیے گزرا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تمہیں قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور رب ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ باقی بھی سوال ہوں گے لیکن ان کے بارے میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں 80 سال کی زندگی دی، تیرے پاس وقت ہی وقت تھا، بتا تو صحیح کہ اتنی لمبی عمر تو نے گزاری کہاں ہے؟ میں رب ہوں، میں نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، میرے لیے کتنی گزار کے آیا ہے؟ میں نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کے لیے کتنی گزار کے آیا ہے؟ دین کے لیے اپنا وقت کتنا خرچ کیا؟ میں نے تمہیں عظمت والا نبی دیا تھا، اس نبی کی محبت کے لیے کتنا وقت خرچ کیا؟ اللہ پوچھے گا۔ اور رب فرمائے گا کہ میرے بندے
میں نے تمہیں محتاج نہیں بنایا کسی کا، میں نے تمہیں اپنے خزانے سے دولت بھی عطا فرمائی، بتا کہ تو نے اس دولت کو خرچ کہاں کیا؟ تو فرمایا کہ پوچھا جائے گا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان رہنماؤں کی رہنمائی کے اوپر چلیں کہ جن کی رہنمائی کی وجہ سے ہمیں بھی دین اور دنیا کی کامیابی نصیب ہو۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں دیا۔ صدیق اکبر نے سنی، بولنے لگے، عرض کی آقا میرا مال کیا ہے؟ حضور میں بھی آپ کا ہوں اور صدیق کا مال بھی سب کو آپ کی ملکیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 بلائیاں پیدا کی ہیں، 360 بلائیاں رب نے پیدا کی ہیں، خیر پیدا کی ہے۔ اللہ جس کو جنت میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے نا، ان 360 میں سے ایک بلائی اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور اس کے صدقے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ 360 بلائیاں، 360 خیر کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور رب ارادہ فرماتا ہے نا میں نے فلاں بندے کو جنت میں داخل کرنا ہے، تو ان 360 میں سے ایک خیر، ایک بلائی اس بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے اور اس کے صدقے رب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی آقا جس کو ایک ملے گی اس کا مقدر جاگے گا، جنت ملے گی۔ آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس میں یہ ساری بھلائیاں پائی جاتی ہوں؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے صدیق 360 کی 60 تجھ میں پائی جاتی ہیں، اللہ نے یہ ساری بھلائیاں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے رہنما ہیں کہ اگر ان کی ہم رہنمائی لیں گے تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب جنت میں جنتی جائیں گے تو ہر ایک کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہوگا، نمازی کو نماز والے دروازے سے، حاجی کو حج والے دروازے سے، روزے دار کو روزے والے دروازے سے، مختلف لوگوں کو مختلف دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور جس دروازے سے ہی بندے کو جنت نصیب ہو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں صدیق قیامت والے دن جب تو جنت کے سامنے سے گزرے گا تو ہر دروازے سے جنت تجھے اپنے اندر بلائے گی۔ یہ وہ عظمت والا رہنما ہے، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اور اس امت کا سب سے فضیلت والا شخص، فرمایا کہ میرے اصحاب ہدایت کے ستارے ہیں، تم کسی ایک کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں ان عظیم ہستیوں کے پیچھے چلنا ہے، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے، ان کے احکامات کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کامیاب لوگوں کی پیروی کی جائے، کامیاب لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جائے اور کامل طریقے والے لوگوں کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر اور کوئی کامل نہیں۔ یہ سارے مرتبے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب اصحاب کے قدموں کے دھول کو بھی نہیں پہنچتی، اس لیے کہ اللہ نے صحابی کو وہ رتبہ دیا ہے کہ کوئی بندہ پیدا ہو اور قیامت تک اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، پھر بھی کسی صحابی کی قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت حضور غوث پاک پیر پیرا میرے میرا 11ویں والے پیر سے جب سوال کیا گیا، ان دونوں ہستیوں سے سوال کیا گیا، کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیں حضرت اویس کرنی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بتائیں کہ ان کے بارے میں ان میں سے کون افضل ہے، کس کا مقام بلند ہے؟ حضرت اویس کرنی جن کو ولیوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے اور جن کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مجھے یمن سے اپنے رب کی خوشبو آتی ہے، اور ان کے بارے میں بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ تو جب سوال کیا گیا کسی عام ولی کے بارے میں نہیں، حضرت اویس کرنی کے بارے میں جب سوال کیا گیا، وہ تابعی رسول ہیں، حضور کے دور میں تھے، لیکن کسی وجہ سے میرے حبیب کی زیارت نہیں کر سکے، صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بتائیں ان کا مقام بلند ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مقام بلند ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضور غوث پاک سے بھی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم تو ذات کا مقابلہ کرتے ہو۔ سنو، حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس غزوہ میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ جس سواری کے اوپر سوار تھے اور سواری کے قدموں سے جو دھول اڑ کر اس سواری کے ناک میں جا رہی تھی، اس ناک والی مٹی کا مقابلہ بھی اویس کرنی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابی کا مقام بہت بلند ہے، اللہ نے بڑی عظمت دی ہے۔ کوئی بھی جتنا بڑا مجدد و مفکر اور مفسر اور محدث ہو، جتنا بڑا ولی ہو، کائنات کی جتنی بھی عبادت کی ہو، لیکن کسی صحابی کے قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابیت کا مقام ہے۔ فرمایا کہ میرے اصحاب کی پیروی کرو، کسی ایک کے پیچھے چلو تو اللہ تمہیں صراط مستقیم عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان رہنماؤں کے پیچھے چلیں کہ جن رہنماؤں کے قدموں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نے چوما ہے۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی میرے دین کی اصلاح فرما۔ یہ حضور نے دعا مانگی، اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اور پھر حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میری دنیا درست فرما جس میں میری زندگی ہے، اور پھر فرمایا کہ اے میرے مالک میری آخرت سنوار دے، اس لیے کہ مجھے لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ یہ خوبصورت دعائیں مانگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آنے والا جو سال ہے، بجائے اس کے کہ اس میں ہلر بازی کی جائے جس طرح کی جاتی ہے، وہ رات منائی جاتی ہے، پھر شرابیں، جب پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ حضور آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے نبی پاک نے اس زمانے کو دیکھا، یہ قرب قیامت کا زمانہ نا، حضور نے دیکھا کہ میری امت یہ کرے گی، تو آپ نے خبردار کیا، فرمایا کہ مسلمانوں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، اگرچہ وہ گوہ کے سوراخ میں جائیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ ان کی منزل جو ہے وہ گوہ کا سوراخ ہو، جس طرح گوہ جو ہے اس کے سوراخ میں بندے کو کچھ نہیں ملتا، فرمایا کہ ان کے پیچھے چلنے سے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا، ذلت کے سوا اور مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا تم ضرور پیچھے چلو گے ان کے، اور ان کے پیچھے چلنے سے تمہیں کوئی بھی مقصد نہیں ملے گا، کوئی بھی کامیابی نہیں ملے گی، تمہارا یہ کام بے فائدہ ہے، الٹا تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ اس دور کے مسلمان جو تھے وہ پکے تھے،
انہوں نے عرض کی حضور کیا مسلمان یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا، حضور آپ کا غلام کلمہ پڑھنے والا، رب کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں؟ کیا حضور مسلمان یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ان لوگوں کے پیچھے چل جائیں گے اور جن کی وجہ سے انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو آج وہی بات ہے کہ جس سے بھی پوچھا جائے کیوں کرتے ہو؟ یہ لوگ کرتے ہیں۔ نئے نئے طریقے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نئے سال آنے پہ کون سی خوشی منانی چاہیے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو پچھلے سال کا احتساب کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت والے جو تم نے عمل کیے ہیں ان کی طرف نظر کرو کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ قیامت والے دن وہ تمہارے کام آئیں گے، اور کون سے ایسے تمہارے کام ہیں کہ قیامت والے دن تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ فرمایا کہ اپنا احتساب کرو کہ 2024 میں کتنے تم نے رب کے حکم کو مانا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی اللہ رسول کی مانی ہے اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی نمازیں تمہاری چھوٹ گئیں، کتنے روزے چھوٹے، اور کون سے تم نے ایسے کام کیے ہیں کہ 2024 کے جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے شرمندگی کے باعث بنیں گے۔ ان کاموں کا احتساب کرو اور 2025 میں توبہ کرو۔ فرمایا کہ خود احتسابی اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، پھر اس کے بعد توبہ کرو، استغفار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سارے کے سارے توبہ کرو، اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب توبہ کرنے والے کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے توبہ کرنے والے کو، اور فرمایا کہ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ نیک عمل کا پختہ ارادہ کرو کہ آج کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد میں ہر دن زیادہ نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، آج کے بعد میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد دن میں زیادہ نہیں تو 5 مرتبہ تو نماز میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھوں گا، نماز میں حضور کی ذات پہ درود پڑھوں گا۔ فرمایا کہ تم نیک کام کا ارادہ کرو، آج کے بعد میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، ماں باپ کو ستاؤں گا نہیں، نافرمانی نہیں کروں گا، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہر نماز میں اور ہر فرض کے نماز جو دعا قبول ہوتی ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ فرمایا یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، ہلڑ بازی کے بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے، اور فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی، فرمایا تمہارا کرنے والا کام یہ ہے کہ رب نے تمہیں جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرو گے، اللہ نے جو فرصت دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ یہ جتنا وقت جو ہے اللہ کے احکامات میں گزاریں تاکہ قیامت والے دن تمہارا یہ نیک گزرا ہوا وقت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کام آئے۔ اور فرمایا کہ پھر تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم دعا مانگو۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب بے بس ہو جاتا ہے نا، سادہ سی مثال ہے، انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ہتھیار اٹھاتا ہے، تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی چیز بھی کام نہ آ رہی ہو تو اس وقت بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے وہ ضرور کام آتا ہے۔ فرمایا کہ دعا مانگو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ جس مالک کی بارگاہ میں
تم نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ ساری کائنات کا رب ہے، تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بھروسہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یقیناً رب دعا قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا تمہارا کرنے والا کام یہ ہے کہ بدعات سے پرہیز کرو، نئی نئی چیزیں جو دین میں جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے، فرمایا ان سے بچ جاؤ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کوئی بری چیز دین میں نکالی اور پھر قیامت تک جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنا ان لوگوں کو گناہ ہوگا جس نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے، ان ساروں کا گناہ اس کے اوپر بھی آئے گا۔ فرمایا بدعات سے پرہیز کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات اچانک والی مصیبتوں سے بندے کو بچاتا ہے۔ صدقہ انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، انسان کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور صدقہ و خیرات یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے۔ کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں، ان لوگوں کی خدمت کریں جو محتاج ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ کسی ایک کی ذمہ داری بھی لے لیں نا، ایک بندے کی ذمہ داری لیں اور اس کی اخراجات اور اس کا خیال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والی ہر مشکل سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا تمہارا کرنے کا یہ کام ہے کہ صدقہ و خیرات کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو اور غور و فکر کرو۔ یہ کام کرنے کے ہیں، بجائے اس کے کہ پٹاخے پھوڑے جائیں، سلنسر نکالے جائیں، شراب پی جائے، گانے چلائے جائیں، تماشا بنایا جائے۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے ان نیک کاموں کی طرف آئیں کہ جن سے رب بھی راضی ہو اور رب کا رسول بھی راضی ہو، اور آپ کی عمر میں پھر اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ آپ کا ہر آنے والا سال اللہ اس میں بہتری عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں غور و فکر کرو، علم حاصل کرنے کا ارادہ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی ادارے میں جائے اور جس طرح ہم نے حاصل کیا ہے کہ 10-15 سال لگائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی فرصت ملے تھوڑا بہت علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کی جو بہت بڑی فضیلت ہے آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے نا حضور کی امت کے لیے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حضور کی امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کے حال پر رحم فرمائے، اللہ حضور کی امت کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کے دامن کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری بے برکتیاں، یہ سارے جو ہے وہ ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، اس طرح کی مصیبتیں ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم مسلمان اسلام کے دامن سے دور ہیں۔ جیسے ہی ہم مسلمان اسلام کے دامن سے پھر وابستہ ہو جائیں گے تو یہ سارے عذاب، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اور ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، اور اللہ پھر امن کی دولت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ تمہارے یہ کام کرنے کے ہیں، اللہ ہمیں آنے والے سال میں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرمانے، کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء محترم جناب نور اکبر گواس ان کی طرف سے ہماری مسجد میں عشاء کے بعد عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے۔ ان کی طرف سے بھی اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ محفل پاک میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔